السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک مرتبہ پھر اپنے یوٹیوب چینل عرفِ قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی درد مندانہ اور دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل عرفِ قرآن کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت وصول ہو سکے، اور آپ ہماری ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی پہلو آپ کی زندگی کے لیے لازمی ہوگا۔ تو آپ کے سامنے میں واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دہیہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دہیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دہیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اسی لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ کیسا گناہ کیا، بتاؤ۔ حضرت دہیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دہیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ کیسا گناہ کیا، بتاؤ۔ حضرت دہیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دہیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی
تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا 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 آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے تھے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا رہا۔ حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک قطار نکلنے لگے حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک زاروں قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دحیہ نے نہ مارنا اسے، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کے جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دحیہ کلبی روتے جاتے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ میں نے بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا تھا، وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ میری بیٹی جب دیکھا میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جائے۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو اس جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائے۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا اور وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں روتی رہی، روتی ہی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جائے۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو اس جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائے۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا اور وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں روتی رہی، روتی ہی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اس ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے اتنا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھے محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا، اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دحیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دحیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دحیہ کو کہتے کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دحیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ حمیت ہے کہ
کہ تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی تھی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ آپ کا ایک سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد پوسٹس ہم سب شیئر کرتے ہیں، آج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل الفت قرآن کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت وصول ہو سکے۔ والسلام۔